بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اس تغیر پذیر دنیا کے احوال میں روز بروز تغیرات کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ سلسلہ اتنا ہی قدیم ہے جتنی قدیم کہ یہ دنیا ہے۔ اگر یہ تغیرات کا سلسلہ اس طرح سے ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا، بلکہ ہر روز نہیں ہر لمحہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور انہی تغیرات کے نتیجے میں متعدد و متنوع نئے مسائل بھی جنم لیتے ہیں، اور ہم علماء عظام کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ان مسائل میں امت کی رہبری کا فریضہ انجام دے۔ ایسے ہی ان جدید مسائل میں سے ایک مسئلہ بٹ کوائن کا بھی ہے کہ بٹ کوائن، اس کا وجود نئے حالات کی دین ہے اور اس تغیر کا نتیجہ ہے جو اس دنیا میں رونما ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے منتظمین جامعہ ملت ابراہیمی کے شکر گزار ہیں کہ منتظم جامعہ ملت ابراہیمی نے اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی کہ بٹ کوائن کی حقیقت سے پردہ ہٹایا جائے، تاکہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے پابند ہیں اور حلال و حرام کا تمیز ان کا امتیاز ہے، انہیں اس کے بارے میں رہنمائی ملے۔ اس لیے اس کی حقیقت اور اس کے شرعی حکم کو جاننا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ فقہائے کرام نے صراحت کے ساتھ تحریر فرمایا کہ من جہل بأہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو شخص احوال زمانہ سے واقف نہ ہو، یعنی اہل زمانہ کی طرز زندگی، ان کی معاشرت، ان کے معاشی معاملات اور ان کے مزاج و مذاق سے نابلد ہو، تو وہ جاہل ہے۔ دیکھیے، اسلام ایک دین فطرت ہے، اور اس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے لچک رکھی ہے۔ یہ ایک ایسا دین ہے جسے خالق کائنات نے ہر زمانے کے ہر انسان کے لیے نازل فرمایا۔ تا قیامت جتنے بھی مسائل آ جائیں، اسلام ان کا تحمل اور باقاعدہ حل پیش کرتا ہے۔ جہاں دنیا کے دیگر ادیان خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس بدلتی دنیا کے نت نئے مسائل کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ہوتی، وہاں اسلامی اصولوں کے مطابق ہر مسئلے کے بارے میں اجازت یا ممانعت کا حکم ملتا ہے۔ اس اجازت یا ممانعت کی پیروی کرتے ہوئے ہر زمانے کا انسان اپنے خالق کی اطاعت و عبادت کر کے اس کی قربت حاصل کرتا ہے، جو کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اصلی ہے۔ اپنی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے چلے کہ فقہ اسلامی میں مسائل کے بنیادی ماخذ چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، اور ان تینوں سے حاصل کردہ احکام پر قیاس۔ ان کے علاوہ کچھ ثانوی ماخذ بھی ہیں۔ ان ماخذ سے فقہائے امت نے ہر زمانے میں انگنت مسائل اخذ کیے ہیں، حتیٰ کہ آج ہمارے پاس مسائل کا ایک عظیم ذخیرہ موجود ہے۔ ہمارے کسی ساتھی کا مائک آن ہے، برائے کرم بند کر لیں۔ کہ ان ماخذ سے فقہائے امت نے ہر زمانے میں انگنت مسائل اخذ کیے، حتیٰ کہ آج ہمارے پاس مسائل کا ایک عظیم ذخیرہ موجود ہے۔ اس کے باوجود کئی مسائل ایسے ہیں جو اپنی جدت کی وجہ سے اس ذخیرے میں ہمیں نہیں ملتے۔ البتہ ان کے لیے ایسے اصول و ضوابط ہمیں مل جاتے ہیں جن سے ان جدید مسائل کا حل معلوم کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اس طرح فقہ اسلامی ہمیشہ جدید اور وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ رہتا ہے۔ انہی جدید مسائل میں سے ایک مسئلہ بٹ کوائن اور ورچوئل کرنسیوں کا ہے۔ یہ کرنسیاں چند سال قبل وجود میں آئی، اور وجود میں آنے کے بعد کچھ سالوں تک گمنامی میں رہی، پھر آہستہ آہستہ انہیں شہرت حاصل ہوئی۔ ان کرنسیوں کا وجود صرف اور صرف کمپیوٹروں میں ہے،
اور کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے ہی ان کی لین دین ہوتی ہے، گزشتہ 3-4 سالوں سے ان کرنسیوں کی مانگ میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور اس اضافے کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتیں بھی بڑھی ہے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کرنسیوں کے جانب راغب ہو رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ مختلف کاروباری اداروں نے ان کرنسیوں میں لین دین کی ابتدا کر دی ہے۔ ہمیں ان کرنسیوں کے حوالے سے شرعی نقطۂ نظر پیش کرنا ہے جس کے مطابق عمل کیا جا سکے، لہٰذا آپ کے سامنے اب اس وقت جو مقالہ پیش کیا جائے گا، اس مقالے میں ہم ان کرنسیوں کی تفصیل، ان کی قانونی و شرعی حیثیت اور شریعت مطہرہ میں ان کے لین دین کے جواز و عدم جواز کا جائزہ لینے کی ممکنہ کوشش کریں گے۔ البتہ چونکہ یہ ایک انتہائی جدید مسئلہ ہے، اس لیے اس مقالے میں مذکورہ حکم فتوے کے بجائے ایک رائے کی حیثیت رکھتا ہے، اور علماء کرام کی خدمت میں مزید غور و فکر کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دوسری بات کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے۔ ہم تمام یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کی یہ سب سے اعلیٰ اور امتیازی صفت ہے کہ وہ مسائل جدیدہ کا حل بھی قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں دیتا ہے، اور اس کی مکمل رہنمائی بھی کرتا ہے۔ موجودہ دور میں پیش آنے والے جدید مسئلے میں سے یہ جو مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے، بٹ کوائن اور ورچوئل کرنسیوں کا، جو آئے دن لوگوں میں پھیل رہی ہے، حالات پر نظر رکھنے والے بعض تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے کچھ برسوں کے بعد دنیا میں یہی کرنسیاں استعمال ہو۔ ان کرنسیوں میں لوگوں کی رغبت جس قدر بڑھ رہی ہے، اسی قدر ان کی لین دین اور انہیں رکھنے سے متعلق مسائل علماء کرام اور مفتیان عظام سے پوچھے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس موضوع کا تعین ہوا کہ ان کرنسیوں کی شرعی لحاظ سے تحقیق کی جا سکے، لہذا اس تحقیق کی روشنی میں ہمیں ان کی لین دین اور ان کو رکھنے کے سلسلے میں انشاءاللہ ایک واضح موقف ملے گا، اور اس تحقیق کے مدد سے علماء کرام ان کرنسیوں کے بارے میں عوام اور سائلین کی رہنمائی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ تحقیق علماء کرام کے لیے ان کرنسیوں کی حقیقت اور ان کی کیفیت سمجھنے میں مددگار بھی ثابت ہوگی۔ اس وقت جو مقالہ پیش خدمت ہے، اور جامعہ ملت ابراہیمی کے منتظمین نے یہ جو سپرد کیا کہ آپ اس مقالے کی تحقیق کریں، تحقیق کے مقاصد و اہداف کیا ہے؟ اولاً تو یہ کہ کرنسیوں کی حقیقت اور کیفیت کا جاننا، کہ جب تک کسی شے کی حقیقت اور اس کے کن سے واقف نہ ہو سکے، اس وقت تک اس پر حکم لگانا یہ بالکل ناگزیر اور ناممکن سی بات ہوا کرتی ہے۔ ثانیاً کسی شے پر حکم لگانے سے متعلق اس کی بنیادی مباحث کا جائزہ لینا۔ ثالثاً معاشیات قانون اور شریعت کی نظر میں زر کی تفصیل جاننا کہ زر کسے کہتے ہیں، اور کیا اس زمانے میں زر کا اطلاق ان کرنسیوں پر ہو رہا ہے، کیا ہم ان کرنسیوں پر زر کا انطباق کر سکتے ہیں، اور رابعاً ان کرنسیوں کے بارے میں شرعی احکام کی تحقیق کرنا۔ آئیے ہم اپنے مقالے کی طرف بڑھتے ہوئے سب سے پہلی چیز ہم اس کے تعارف کو جان لیں کہ بٹ کوائن کیا ہے۔ بٹ کوائن ایک ڈیجیٹل کرنسی کی ایک مشہور قسم ہے۔ اس کرنسی کا کوئی حصی وجود نہیں۔ حصی وجود نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جس طریقے سے ہم روپے پیسے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چھو کر اسے محسوس کر سکتے ہیں، اس طریقے سے بٹ کوائن ایک غیر حصی، یعنی جس کا کوئی حصی وجود نہیں بلکہ چند پیچیدہ نمبرات ہیں جس کو اندازے سے بنانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یہ پیچیدہ نمبرات کی صورت میں کمپیوٹر کے سرور یا کسی ڈیجیٹل ڈیوائس پر ہوتا ہے۔ بٹ کوائن کمانے یا حاصل کرنے میں کسی شخص یا کسی بینک کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ مکمل آزاد کرنسی ہے جسے ہم اپنے کمپیوٹر کی مدد سے خود بھی بنا سکتے ہیں۔ بٹ کوائن کی وجہ تسمیہ اور اس کا آغاز کب ہوا؟ سب سے پہلے یہ لفظ بٹ کوائن 31 اکتوبر سن 2008 کو استعمال کیا گیا، جو کہ دو الفاظ بٹ اور کوائن کا مجموعہ ہے، جس کے معنی ہے خفیہ کرنسی کے۔ اس کا موجد کون ہے، اس کے بارے میں حتمی طور پر تو ہمیں یہ بات کہیں نہیں ملی،
البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی کمپنی یا کوئی شخص یا کوئی گروہ نہیں، بلکہ یہ بات جو کتابوں میں ملی کہ اور جو باتیں مشہور ہے کہ 3 جنوری سن 2009 کو ستوشی ناکاموٹو نامی ایک جاپانی سائنسداں ہیں جو کہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، اس نے ایجاد کیا۔ اور اس کرنسی کے بنانے کا مقصد ایک ایسی آن لائن کرنسی بنانا تھا جو کسی بینکنگ سسٹم کے کنٹرول میں نہ آتی ہو۔ اسی بٹ کوائن کو کرپٹو کرنسی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پبلک کے کرپٹو گرافی کے اصولوں کے پر مبنی ہے۔ یہ کرنسی حسابی عمل میں لوگوتھرم کی بنیاد پر کام کرتی ہے، جس کے لیے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے منسلک کر کے کمپیوٹر کے پروسیسر سے کام لیا جاتا ہے۔ جس کمپیوٹر کا پروسیسر جتنا زیادہ طاقتور ہوگا، جتنا ہائی اسپیڈ ہوگا، اتنی جلد حسابی عمل لوگوتھرم کا سوال حل کر کے یہ بٹ کوائن بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ آئیے تو آگے ہم چلیں کہ بٹ کوائن کی بناوٹ اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ بٹ کوائن کی بناوٹ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں نارمل کرنسی کی بناوٹ کو سمجھنا ہوگا۔ مثلاً جو روپے پیسے اس وقت ہمارے درمیان رائج ہیں، وہ روپیہ یا ڈالر وغیرہ کی صورت میں ہے اور ان کا ایک حقیقی وجود بھی ہے، یعنی ہم ان کرنسیوں کو اپنے ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود کرنسی مثلاً ہندوستانی روپیوں کو ہندوستان کا جو مرکزی بینک ہے، ریزرو بینک آف انڈیا، یہ کنٹرول کرتا ہے، اور یہ روپے جب بھی کہیں بھیجے یا منگوائے جاتے ہیں تو اس کا مکمل ریکارڈ بینک کے پاس موجود ہوتا ہے۔ مگر بٹ کوائن کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بٹ کوائن ایک غیر حسی یعنی ورچوئل کرنسی ہے، اور بٹ کوائن کو کوئی بھی دنیا کا بینک کنٹرول نہیں کرتا، اسی وجہ سے اس کو غیر مرکزی کرنسی بھی کہتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کی ٹرانزیکشن کو معلوم کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ یہ کس کو اور کہاں بھیجے گئے۔ بٹ کوائن کو حاصل کرنے کے طریقہ ایک کار کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، بٹ کوائن کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی پروڈکٹ یا اپنی کوئی سروس آن لائن فروخت کر کے اس کے بدلے میں آپ بٹ کوائن حاصل کر سکتے ہیں۔ جبکہ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے جو آج دنیا بھر میں استعمال ہو رہا ہے کہ وہ بٹ کوائن مائننگ کہلاتا ہے۔ بٹ کوائن مائننگ کرنے والے 2 کام کرتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ بٹ کوائن نیٹ ورک پر کی جانے والی خرید و فروخت کی تصدیق کرنا، اور دوسرا کام بٹ کوائن بنانا۔ نئے بٹ کوائن مائننگ کرنے کے لیے بہت سارے پاورفل کمپیوٹرز کو ایک ساتھ جوڑ کر ان سے میتھمیٹیکل کیلکولیشن حل کروائے جاتے ہیں، تو ان کیلکولیشن کو حل کرنے کے بدلے میں کمپیوٹر کے مالک کو انعام کے طور پر بٹ کوائن دیے جاتے ہیں۔ جب بٹ کوائن متعارف کروایا گیا تھا، جب ستوش نامی شخص نے جب بٹ کوائن متعارف کروایا تو اس وقت اس کی مائننگ کی بھی حد تجویز کی تھی کہ 21 ملین یعنی 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد بٹ کوائن کبھی بھی متعارف نہیں کروائے جائیں گے، لہذا اس میں ایک حد بندی ہو گئی۔ آگے چلے ہم تو بٹ کوائن کے فوائد کیا کیا ہیں؟ یہ تو مختصر سی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہے، انشاءاللہ آخر میں خلاصے کے طور پر تمام باتیں پیش کی جائے گی کہ بٹ کوائن کے فوائد کیا کیا ہیں۔ ڈیجیٹل کرنسیاں جو ہوتی ہے اس کے بہت سارے فوائد ذکر کیے جاتے ہیں، خصوصاً اس وقت جو زیر بحث ہے، اگر ہم بٹ کوائن کی بات کریں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ